بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق وزيدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. اس نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کے اجداد پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، حضور کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن کریم برہان رشید کی سورہ الفتح سے 2 آیات بینات تلاوت کی گئی. انہیں کی روشنی میں گفتگو کا ٹاپک ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزت مصطفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس کو آسان کریں تو پھر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام ایک مذہب ہے اور دنیا میں اللہ کریم جل جلالہ کا پسندیدہ یہ دین ہے. تمام دینوں میں، تمام مذاہب میں اس کی تشریح قرآن کریم برہان رشید کے متعدد مقامات پہ ہے. بڑی مشہور آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اسلام ایک مذہب ہے اور اس مذہب اسلام میں ادب ایک حیثیت رکھتا ہے، ادب ایک فوقیت رکھتا ہے. اور جہاں پہ محبت ہو تو
محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ محبت میں بے باکی نہ ہو بلکہ ادب ملوز خاطر رکھا جائے۔ بڑا مشہور جملہ ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ قرآن کریم برہان رشید کا حسن بیان ہے، اور یہ قرآن کریم برہان رشید کی آیات بینات ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے، احترام ہے، وہ قرآن کریم برہان رشید کی آیات بینات میں اللہ کریم جل جلالہ نے خود اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ادب ایک ہے کسی عام بندے کا، چلے میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ اسلام میں ادب کی ایک اہمیت ہے۔ دین اسلام میں ادب سکھایا جاتا ہے، ادب بتایا جاتا ہے، اور دین اسلام کی یہ دی ہوئی اور کی ہوئی تربیت ہے کہ جس میں ادب چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، والدین کے لیے، استاد کے لیے، پیر و مرشد کے لیے، جو بھی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسلام اس کا ادب، اس کا احترام، اس کے ساتھ شفقت کرنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید میں بھی متعدد مقامات میں مختلف انداز میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور احادیث مبارکہ تو ویسے ہی اس بات پہ شاہد ہیں کہ اسلام کے اندر یہ درس دیا گیا کہ اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ اپنے بڑے کا احترام کرے، اور اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اپنے چھوٹے پہ شفقت کرے۔ یہ جو شفقت ہے یہ بھی حقیقت میں ایک ادب کا ہی پہلو ہے۔ اگر چھوٹا بڑے کا ادب کرے گا اور بڑا چھوٹے پہ شفقت نہیں کرے گا تو اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی، اسے ادب کا کما حقوق طریقہ سمجھ نہیں آئے گا، وہ ادب سے دور رہے گا۔ قرآن نے یہ درس دیا، اسلام نے یہ حکم دیا کہ اولاد ہے تو وہ اپنے والدین کا احترام کرے۔ مسجد اللہ کا مقدس گھر ہے، اور اس گھر میں نماز پنج گانہ کی ادائیگی باجماعت ہوتی ہے۔ اسلام میں جو فقہ میں صف بندی کا طریقہ بیان کیا گیا، اس میں بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا، دوسری میں کون ہوگا، تیسری میں کون ہوگا، آخری صف میں کس کو کھڑا کرنا ہے۔ تو پہلی صف بزرگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، تو بچوں کو جو کہا جاتا ہے کہ پچھلی صف میں کھڑا کیا جائے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ان بچوں سے معاذ اللہ کوئی عداوت ہے یا کوئی نفرت ہے، بلکہ بچوں کی یہ تربیت ہے کہ مسجد ایک تربیت گاہ ہے، اور اس تربیت گاہ سے یہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ بیٹا بڑوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ تو یہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر جب بچہ اس عمر میں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ بڑے ہیں تو ان کا احترام مجھے، اگر مسجد میں اس کی تربیت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسلام کا حکم ہے، یہ دین کا طریقہ ہے، اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ پھر اسلام نے یہ حکم دیا کہ اولاد والدین کا احترام کرے، اور پھر جس کا بھی ادب اسلام نے بتایا ہے اس کے ادب کرنے کے اوپر یہ نہیں کہا گیا یا اس کو خالی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ادب کے اوپر انعام بھی رکھا گیا، اللہ کی طرف سے اجر بھی رکھا گیا۔ یہ ہے ایک عام بندے کا ادب۔ قرآن کی جن آیات کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے دوران خطبہ پڑھی ہیں،
اسلام عام بندے کا حکم دے رہا ہے کہ اس کا ادب کرو، بڑا ہے تو ادب و احترام کرو، چھوٹا ہے تو شفقت و مہربانی کرو، اولاد ہے تو والدین کا احترام کرے، شاگرد ہے تو استاد کا احترام کرے، مرید ہے تو پیر کا احترام کرے۔ الغرض جتنے بھی یہ معاملات ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندے کا تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق کی بنا پہ اس کے ساتھ جو بھی رشتہ ہے اس رشتے کے لحاظ سے وہ اس کا احترام کرے۔ لیکن قرآن کریم قرآن رشید کی آیات بینات پڑھیں، سورہ الفتح کی یا سورہ حجرات کی، تو اس میں اللہ کریم جل جلالہ نے ذات مصطفیٰ کا ادب و احترام سکھایا ہے، بارگاہ نبوت کا ادب بتایا ہے، اور پھر کس انداز میں بتایا ہے۔ قرآن کریم قرآن رشید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہاں سے اس ٹاپک کا آغاز ہوتا ہے ادب مصطفیٰ کا، اور یہ ڈائریکٹ اللہ کریم نے نہیں فرما دیا کہ ذات مصطفیٰ کا احترام کرو، بلکہ ذات مصطفیٰ کا ادب سکھانے کے لیے، عزت مصطفیٰ دنیا کو بتانے کے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے پہلے اپنے محبوب کی شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ تذکرہ شان مصطفیٰ کر کے پھر ایک شان نہیں، دو نہیں، تین اکٹھی شانیں بیان کر کے اس کے بعد اگلا حکم دیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اور یہاں پہ رک کے اگر سورہ حجرات کی بات کریں، اللہ کریم نے یہ حکم کب دیا، کیسے دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ کن کو حکم دیا گیا؟ جب قرآن کریم قرآن رشید نازل ہو رہا تھا تو ایمان کے سب سے پہلے اور اہل ایمان کے لیے ماڈل اور اس آیت کا مصداق اول وہ صحابہ کرام کی ذات ہیں۔ صحابہ کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلنا، تمہارے قدم محبوب خدا سے آگے نہیں جانے چاہیے۔ اب یہ حکم کب ہوا، کس کو ہوا؟ مجھے اور آپ کو بعد میں آیا۔ پہلے حکم انہیں ملا جو بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھے ہیں، جن کو رضی اللہ عنہم مرضوا عنہ کی ڈگری اللہ نے خود عطا فرمائی ہے۔ کل وعد اللہ الحسنی کا سرٹیفکیٹ میرے مالک نے خود عطا کیا ہے۔ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ وعد اللہ الحسنی، اللہ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ انہیں یہ حکم ہے کہ تمہارے قدم میرے محبوب کے قدم سے آگے نہیں جانے چاہیے۔ کیوں؟ میرے نام کے کریم آقا علیہ السلام، صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی رمضان شریف کا چاند نظر نہیں آیا کہ کچھ صحابہ نے رمضان سے پہلے روزے رکھنے شروع کر لیے۔ بڑی عید کا دن آیا، قربانی کا دن آیا، ابھی حضور نے قربانی نہیں کی تو کچھ صحابہ نے حضور سے پہلے قربانی کر لی۔ جب یہ دو چیزیں دیکھی گئی کہ اللہ کے محبوب نے روزہ نہیں رکھا، صحابہ نے رکھا، حالانکہ نیت بھی بڑی پاک ہے کہ تقویٰ ملے گا، طہارت ملے گی، دل پاک ہوگا، قربانیاں اس لیے پہلے کر لی تاکہ یہ عبادت ہے تو عبادت میں اول نمبر حاصل کرنا چاہیے۔ جب نیت بھی اعلیٰ ہے، مقصد بھی اعلیٰ ہے، تقویٰ بھی اعلیٰ ہے، پھر بندے بھی عام نہیں۔ صدیق اکبر جیسی ہستیاں موجود ہیں، حضرت عمر جیسی شخصیات موجود ہیں، حضرت عثمان غنی جیسا حیا موجود ہے، مولا علی جیسا تقویٰ موجود ہے، بلال حبشی جیسا عشق موجود ہے۔ ان کے باوجود خالق کائنات نے فرمایا نبی کے
صحابہ جب یہ کام ابھی میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا پھر تم نے پہلے کیوں کیا؟ پروردگار بتا تو فرمانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا احترام یہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا حیا یہ ہے، جب تک مصطفیٰ کوئی عمل کر کے نہ دکھائے تمہیں کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اللہ نہ تمہاری نمازوں کو دیکھے گا، نہ تمہارے روزوں کو دیکھے گا، نہ تمہارے تقوی کو دیکھے گا، نہ تمہارے جہاد کو دیکھے گا، نہ تمہاری زکاتوں کو دیکھے گا، نہ تمہارے صدقہ و خیرات کو دیکھے گا، نہ تمہاری قربانیوں کو دیکھے گا۔ اللہ سب سے پہلے دیکھے گا تو ادائے مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ جس نے مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرتے ہوئے کوئی عمل کیا ہوگا، اگر عمل کے اندر کوئی کمزوری بھی رہ گئی ہوگی، مصطفیٰ کا صدقہ اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ تو فرمایا تم اپنے اعمال کی بات نہ کرنا کہ ہم نے نیک کام کیا ہے، نیک اعمال ہوں گے تمہارے پاس لیکن وہ سارے نیک اعمال بعد میں دیکھے جائیں گے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کیا اللہ کے محبوب نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر دربار رسالت سے اس کی تصدیق ہوگی تو پھر تمہارے عمل کو قبول کیا جائے گا۔ اب سورہ فتح میں اللہ کریم نے ذات مصطفیٰ کا احترام کیسے سکھایا؟ قرآن کریم برہان رشید کے اندر سورہ فتح کا پہلا رکوع خالق کائنات نے ذات مصطفیٰ کا احترام سکھانے کے لیے حضور کی 3 شانیں بیان فرمائی۔ احترام بعد میں، ادب بعد میں، عزت بعد میں بتائی جا رہی ہے، پہلے شان بیان کی جا رہی ہے تاکہ یہ شان اگر ذہن میں ہوگی تو پھر پتا چلے گا بارگاہ رسالت کا مقام کیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ایک جملہ ذرا نوٹ کیجئے گا، میں کہتا ہوں میں بھی حضور کی ذات کا ادب کرتا ہوں، آپ کہیں گے میں بھی اللہ کے محبوب کی ذات کا ادب کرتا ہوں۔ جس کلمہ کو مسلمان کو دیکھے وہ کہے گا میں ذات مصطفیٰ کا احترام کرتا ہوں، لیکن ذات مصطفیٰ کا احترام کرنے کے لیے اگر دیکھنا ہو نا کہ کس کے دل میں حضور کی ذات کا ادب ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا وہ حضور کا نام لیتا ہے تو کس انداز میں لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بڑا آپ سمجھیں کہ پوری تقریر کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں اس ایک جملے کے اندر، فرق نہ ہو کسی کو کہ کون ہے جو ذات مصطفیٰ کا احترام کرتا ہے۔ وہ صرف نبی نہ کہے، صرف محمد نہ کہے، صرف نام لے کے نہ پکارے، بلکہ جب حضور کی بات آئے نگاہیں ادب سے جھکی ہوں۔ حضرت فخر کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا۔ جبریل امین آ رہے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 24,000 مرتبہ آئے۔ جبریل 24,000 مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں آئے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں قرآن کی 2 آیات ہی 6,666 ہے تقریباً۔ اگر یہ مانا جائے کہ جبریل صرف قرآن ہی لے کے آتے تھے، اگر ایک آیت بھی لے کے آتے تو پھر بھی 6,500 مرتبہ ہی آنا چاہیے تھا، جبکہ قرآن کی پوری سورت ایک بار نازل ہوئی ہے۔ حضرت جبریل 6,500 مرتبہ نہیں آئے، تقریباً کم و بیش 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کیا لینے آئے، کیا دینے آئے، کیا صرف قرآنی آیات ہی لے کے آتے تھے؟ نہیں، جبریل کہتا ہے جب کبھی کبھی دل تڑپتا تھا سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ، اور کبھی کبھی جی چاہتا تھا جبریل ان تنہائیوں کو چھوڑ جا مدینے مصطفیٰ کا دیدار کرنے چلا جا۔ اب حضرت فخر الدین کہتے ہیں باب جبریل کے یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، تشریح نہیں کر سکوں گا، وقت نہیں ہوگا۔
باب جبریل کے پہلو میں، باب جبریل آپ کو یاد ہوگا جو مدینہ شریف گئے ہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، پلکوں سے۔ اور یہ بات عام نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آج بھی لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو نا، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے ایسے آواز بلند نہ کرنا، مالک آواز نہیں بلند کرنی۔ فرمایا ہاں اگر آواز بلند ہوئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون، اگر ذات مصطفیٰ کے سامنے بارگاہ رسالت مآب میں آواز اونچی ہوگی تو زندگی کی ساری نمازیں ضائع کر دی جائیں گی۔ ان تحبط اعمالکم، اور پھر ہوگا کیا؟ فرمایا انتم لا تشعرون، جب تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے نا بے ادبی کی وجہ سے، پھر تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی، تم اپنے حصے کا کام کرتے رہو گے، تم اپنے گھر میں بیٹھ کے تسبیح ہلاتے رہو گے، اس کے بعد نہ تمہاری تسبیح کو دیکھا جائے گا، نہ ذکر کو دیکھا جائے گا، نہ فکر کو دیکھا جائے گا، نہ سجدوں کو دیکھا جائے گا، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا تمہارے دل میں محبوب کی ذات کا احترام کتنا ہے۔ اب سنیے گا جملہ، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو بھی پایا گیا، اور پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ تو جملہ میں یہ بول رہا تھا کہ اگر دیکھنا ہو ایمان ہے، اعمال بچے ہیں، پھر دیکھو جب حضور کا نام لیتے ہیں تو پھر کس انداز میں لیتے ہیں؟ کیا صرف نبی کہہ کے بلاتے ہیں؟ قرآن نے بھی نبی کہہ کے نہیں بلایا، جب اللہ نے محبوب کو مخاطب فرمایا تو فرمایا یا ایھا الرسول، اور اگر مخاطب کیا بھی تو فرمایا یا ایھا النبی، صرف نبی نہیں غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ اور قرآن احترام کیسے سکھا رہا ہے؟ چند مقامات پہ، اور پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ کے صرف 4 مقامات پہ حضور کا ذاتی نام آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قرآن میں، اور ایک بار احمد آیا ہے۔ باقی جب بھی خطاب فرمایا اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، جبکہ اللہ کا یہ حسن طریقہ اس کا ہے، جب اپنے نبیوں سے کلام فرماتا ہے تو خود فرماتا ہے یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، انبیاء کو بلایا تو نام لے لے کے بلایا، جب ادھر باری آئی تو نام لے کے نہیں بلایا بلکہ فرمایا یا ایھا المزمل۔ بولو بولو بولو، میں بتانے لگا ہوں کہ دیکھنا ہو کہ دل میں احترام مصطفیٰ کتنا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا نام لینے سے پہلے بھی کوئی بولتا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، قرآن کہتا ہے یاسین، قرآن کہتا ہے طٰہٰ، اور جب پورے چہرے کا ذکر کرنا چاہا نا تو پھر فرمایا کاف ہا یا عین صاد، سیدھا چہرے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جب ذات مصطفیٰ کا احترام سکھایا جا رہا ہے تو پھر قرآن حسین انداز میں بڑے خوبصورت القابات کے ساتھ اللہ مخاطب فرماتا ہے، پھر اگلا حکم دیتا ہے۔ اب آج اردو اور پنجابی سمجھنے والا بندہ جب ذات مصطفیٰ کی بات کرے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کیا صرف نبی کہتا ہے، کیا صرف محمد کہتا ہے، کیا یہ صرف حضرت عبداللہ کا بیٹا کہہ کے بلاتا ہے؟ محمد بن عبداللہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، محمد بن عبداللہ تو ابو لہب بھی مانتا تھا، بعد
بات یہ ہے کہ رسول اللہ کون کون مان رہا ہے؟ اللہ کا محبوب کس کس نے مصطفیٰ کو تسلیم کیا ہوا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ. اب دیکھیے جب حضور کا نام آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. جب نام لینا ہو تو صرف نام لے کے نہیں، دل جھکا ہو احترام کے لیے، پلکیں جھکی ہو ادب مصطفیٰ کے لیے. اور نام لینے سے پہلے میں دیکھوں گا کس کس کی توجہ میری گفتگو پہ ہے. نام لینے سے پہلے سیدھا نام نہ لے بلکہ کہے نبی اکرم. سبحان اللہ، بلند آواز سے. میں بتانے لگا حضور کا نام کیسے لینا ہے. جب ذکر کرنا ہے تو کیسے کر رہے ہیں؟ نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، والی کائنات، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، مالک بہروبر، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. تو جب بھی بات کرنی ہو حضور کی ذات کے حوالے سے تو اتنا تو حیا ہونا چاہیے کہ گاؤں کے چودھری کا نام نہیں لیا جا رہا. بلکہ مجھے چلتے چلتے ایک بات یاد آ رہی ہے. آستانہ عالیہ سیال شریف، دربار عالیہ سیال شریف، آج تک سیال شریف کے آستانے پہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا جمعے کا، ابھی عربی کا خطبہ، اس خطبے کے دوران سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا جو ذاتی نام ہے نا وہ نہیں لیا جاتا. میں تصدیق کر کے یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کھلا سامنے ہے. ذات مصطفیٰ تو بہت اونچی بات ہے. وہ کہتے ہیں کوئی دھی نہیں نبی دی دھی ورگی. پتہ نہیں گفتگو کدھر چلے گئی. کوئی دھی نہیں نبی دی دھی ورگی، پاویں فاطمہ کسے دا نہ ہوئے، جمی پلی یہ نوری پردیاں میں جنہیں سر تے نبوت دی چھاں ہوئے. شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ظاہری طور پہ حیات تھے تو آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے آستانے پہ جو آپ کے خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں دوران خطبہ، عموماً مساجد میں یہ دیکھا کہ میری بھی ویسے کوشش ہی ہوتی ہے دوران گفتگو حد الامکان یہ کوشش کرتا ہوں اور اس کوشش پہ برقرار رہنے کی بھی دعا کرتا ہوں کہ سیدہ پاک کا نام ذاتی جو نام ہے بہت کم لیا جاتا ہے. میری طرف سے ویسے اس کے اوپر تھوڑی ہوتی ہے لیکن دوران خطبہ استعمال ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، اور یہ آستانہ عالیہ سیال شریف بھی کوئی عام آستانہ نہیں. یہ سیال شریف وہ آستانہ ہے جس نے حضرت پیر میر علی شاہ جیسے جڑیں تیار کر کے اس امت کو عطا فرمایا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سے پوچھا گیا کہ آپ کے آستانے پہ دوران خطبہ سیدہ پاک کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خواجہ صاحب نے نا پہلے فرمایا وضو کر کے آؤ، خود بھی تازہ وضو فرمایا، اور پھر نگاہیں جھکا کے نا سیدہ پاک کے تصورات میں اس سوال کرنے والے سے پوچھا یہ بتا تو اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے تیری بہن یا بیٹی کا نام سرعام لیا جائے؟ اس نے کہا نہیں کرتا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرمانے لگے سیدہ پاک کوئی عام شہزادی نہیں، شہزادی کونین ہے، مصطفیٰ کریم کی لاڈلی شہزادی ہے. احترام تو یہاں تک کیا جا رہا ہے، بلکہ میں گفتگو سمیٹ ہی دیتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی بات کدھر چلی گئی. فیصلہ آباد آپ چلے جائیں نا جنگ بازار میں
میں صرف ادب بتا رہا ہوں، حضور کی ذات تو پھر وراء الورا ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں پہ چلو حضور کی ذات کے ادب و احترام کے حوالے سے صرف اتنی بات یاد رکھیں، بیٹا بتاتا ہے میرے باپ کا احترام کتنا ہے، جملہ نوٹ کیجئے گا. شاگرد بتائے گا میرے استاد کا ادب کیا ہے، مرید بتاتا ہے میرے پیر کا احترام کیا ہے. مجھے اس ادب کی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ بتا رہا ہے مصطفیٰ کا احترام کیسے ہے. اللہ فرما رہا ہے. تو وہ ادب تو پھر وہ ذات تو وراء الورا ہے. فیصل آباد کی بات کر رہا تھا، آخری جملہ ہے. جنگ بازار میں حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا شیخ الحدیث سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار بلندوار ہے. آپ نے حضور کی ذات کا تو احترام ہے ہی ہے نا، آل رسول سیدوں کا احترام کیسے کیا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، جامعہ رضویہ میں پڑھتا ہے، اور حضرت محدث اعظم پاکستان نماز ادا فرما کے جامعہ مسجد سنی رضوی میں نماز ادا کر کے باہر نکلے ہیں، تو شاگرد بچہ ہے لیکن ہے ذات کا سید. استاد کے ادب میں اس سید زادے نے حضرت مولانا کے جوتوں کو اٹھایا اور لا کے سامنے رکھ دیا. ہم بھی نکلتے ہیں، بچے اٹھا لیتے ہیں، جب بچے شاگرد ہیں احترام کرتے ہیں، اور احترام کرنا بھی چاہیے، اسی ادب میں سب کچھ ہے. تو جب جوتے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیے نا بچے نے، حضرت مولانا گھر کی طرف چلے، پیچھے سے اس بچے کو کسی نے آواز دی، شاہ جی میرا یہ کام کر دیں. حضرت مولانا نے مڑ کے دیکھا، میرے جوتے کس نے اٹھائے؟ تو اس بچے نے کہا جی میں نے اٹھائے. آپ کون ہیں؟ ہم سید ہیں. اب کون ہے؟ محدث اعظم پاکستان، بریلی شریف کے فاضل. اب حضرت محدث اعظم پاکستان نے سید زادے کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے بیٹا آپ شاگرد ہیں، آپ نے جو ادب کیا وہ آپ کا حق بنتا تھا، لیکن تب تک جان نہیں چھوڑوں گا شاہ جی جب تک آپ اپنے جوتے اتاریں گے نہیں اور یہ سردار احمد ان جوتوں کو اپنے سر پہ نہیں رکھے گا. کیوں؟ جب قیامت کے دن حضور کا سامنا کروں گا تو اگر حضور نے یہ پوچھ لیا سردار احمد تو نے میری حدیثیں پڑھی تھی اور لوگوں کو پڑھائی تھی تو کیا اس لیے یہ سارے کام کیے تھے کہ میرے بیٹوں سے تو نے اپنے جوتے اٹھوائے ہیں، تو پھر حضور کو کیا جواب دوں گا. اس لیے شاہ جی آپ پہلے جوتے اتاریں گے، میں ان جوتوں کو اٹھاؤں گا، سر پہ رکھوں گا، پھر نیچے زمین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں شاہ جی مجھے معاف کر دیں، قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا. یہ ہے ادب، یہ ہے احترام. پوری گفتگو کا نچوڑ اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں کہ جب حضور کا نام لیا جائے، بندے کہتے ہیں میرا پیر بڑی شان والا پیر طریقت رابر شریعت فلانا 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 فلانا، اور جب رابر شریعت کہتے ہیں تو بندہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے تو چہرے کے اوپر پوری داڑھی بھی نہیں ہوتی، اور ہوتا وہ رابر شریعت اور پیر طریقت ہے. بزرگوں کا نام لے تو احترام کے ساتھ ضرور لیں، لیکن اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جسے اللہ کی ذات کے علاوہ خدا نہیں کہہ سکتے، معبود نہیں کہہ سکتے. باقی جتنے بھی احسن القابات ہیں، حسین القابات ہیں، وہ سارے کے سارے اگر کسی کو دیے جا سکتے ہیں تو وہ ذات یا زہرا کے بابا کی ذات ہے یا حسنین کے نانا کی ذات ہے.